مولانا قاری محمد خلیل صاحب جی کا مجدو امام مسجد حاضہ انتہائی عقیدت و محبت پیکر اخلاص و محبت حضرت علامہ مولانا محمد شہباز قادری صاحب دامت برکاتہم القدسیہ خطیب جامع مسجد حاضہ اور تمام میرے بزرگوں دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سب میرے محترم جناب خلیل صاحب ان کے بڑے بھائی جناب محمد لطیف صاحب مرحوم و مغفور جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے ہم یہاں پہ سب جمع ہیں۔ اللہ کریم میرا آپ سب کا آنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، اس کے وسیلے سے ان کے بھائی کے درجات کو بلند فرمائے۔ باب جی وقات دنیا کا ایک اصول ہے، قانون ہے، اور میرے مالک کا بھی یہ قانون ہے، اصول ہے کہ جو بھی آتا ہے وہ جاتا ہے، جو آتا ہے وہ جاتا ہے، جس نے آنا ہے اس نے جانا ہے۔ اور جس بندے نے اپنی زندگی میں اس حقیقت کو سمجھ لیا، مان لیا، تسلیم کر لیا کہ میں نے اپنے رب پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، ہم نے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے نا جناب، حاضری دینی ہے، اعمال کا بھی جواب دہ ہونا ہے۔ تو دوستو جب انسانی زندگی میں پیغمبر نے، میرے نبی نے، آمنہ کے لال نے، آپ کے اور پیارے پیغمبر نے ان سارے معاملات کو پہلے بتا دیا، ہماری خوش نصیبی ہے نا جناب کہ امتحان کا پرچہ پہلے ہمیں دے دیا کہ یہ سوالات ہیں، قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، رب کی بارگاہ میں حاضری ہوگی تو کیا ہوگا، تیرے نامہ اعمال بھی کھلیں گے، سارا کچھ ہوگا۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی محروم رہے تو اس کی بدبختی ہے۔ کم از کم اتنی کوشش ضرور کر لیں اپنی اس فانی زندگی میں، ختم ہونے والی زندگی میں، کہ کل ہمیں اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ کم از کم اتنے اعمال اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اپنی قبر کو روشن کرنے کے لیے۔ اور اگلی بار یہ محض رسم نہیں ہے جو ہم ختم کل کرتے ہیں، چینم کرتے ہیں، دعا خیر کرتے ہیں، ہم اجتماعی طور پر دعا کرتے ہیں۔ میرا پتہ کیا عقیدہ ہے؟ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، یہ میرا اپنا عقیدہ ہے، میری اپنی سوچ ہے۔ یہ جو سفید داڑیوں والے بیٹھے ہیں نا میرے بزرگ، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ کریم اس شخص کا حیا کرتا ہے اس کی داڑھی کا ایک بال بھی سفید ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ میرا عقیدہ یہ ہے کہ یار ہو سکتا ہے آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا بندہ اللہ کا ولی موجود ہو جس کی آمین میرے مالک کو پسند آ جائے، اور ہم سب کی حاضری قبول کرتے ہوئے اللہ کریم مرحوم کے درجات کو بلند فرما دے۔ ہمارا دین بھی اسی بات کا سبق دیتا ہے۔ ہم اجتماعی طور پر ہم نمازیں پڑھتے ہیں، اجتماعی طور پر جمعہ کا خطبہ ہے، عید کا خطبہ ہے، تو یہ ہمارا اسلامک کنسپٹ ہے۔ تو کم از کم کوشش ضرور کر لیں، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر ہم سارے بیٹھے ہیں، ان میں میرے بھائی خلیل صاحب کے رشتہ دار بھی ہوں گے، اہل محلہ بھی ہیں، نمازی بھی ہیں۔ یار کس کی دعا اللہ کی بارگاہ قبول کر لے؟ قبول کرنے والا ہے، وہ کرتا ہے، بشرطے کہ مانگا جائے۔ اس کی بارگاہ سے کمی کوئی نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اس کی بارگاہ سے کسی بھی چیز میں، اس کی عطا میں، اس کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ کمی ہے تو ہم میں ہے، اعمال میں کمی ہے، اعمال میں کمی ہے، دعا مانگنے میں کمی ہے، سوال کرنے میں کمی ہے، جھولی پھیلانے میں کمی ہے۔ اگر سچ کہوں تو ہمیں تو سچی بات ہے مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، سوال کرنے کا بھی طریقہ نہیں آتا۔ مانگیے اس کی بارگاہ سے، سوال کیجئے۔ آج ہم اپنے مرحوم کے لیے جمع ہیں، اس عقیدے سے بیٹھے، آج دوسروں کے لیے کریں گے نا، اللہ کریم آپ کے لیے اسباب پیدا فرما دے۔ ابتدا کرتے ہیں کلام الہیہ سے، اس کی سعادت حاصل کریں گے جناب قاری محمد یاسر صاحب، حافظ محمد یاسر صاحب تشریف لاتے ہیں، آیات بینات کی تلاوت فرما کر اس بابرکت محفل کا آغاز فرماتے ہیں۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه. سبحان الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله كثيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبیب اللہ. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم عليك يا حبيب الله کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ ہو تمہارا میں تمہارا تمہارا یا رسول اللہ میرے دکھ بانٹنے والا نہیں کوئی زمانے میں میرے دکھ بانٹنے والا نہیں کوئی زمانے میں تم ہی ہو آخری میرا سہارا یا رسول اللہ تم ہی ہو آخری میرا سہارا یا رسول اللہ پور میں نو ہے شبیر کی جلدی خبر لینا پور میں نو ہے شبیر کی جلدی خبر لینا بڑی مشکل میں ہے تجھ کو پکارا یا رسول اللہ کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ یہ تھے جناب حافظ یاسر صاحب تلاوت کلام مقدس اور کریم آقا کی بارگاہ میں اپنی محبت کا نظارہ پیش کر رہے تھے اب آبیسی مقام یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں ان لوگوں میں رکھا ہے کہ جو اللہ کے نبی کے گن گاتے ہیں اللہ کے نبی کے گن گاتے ہیں ورنہ آپ کو بہت سے لوگ ایسے بھی ملیں گے کہ جب نعت کا نام آئے تو موت کے بے بل آ جاتا ہے ورنہ اگر حضور کی بارگاہ سے حضور کی ذات کے حوالے سے دیکھا جائے حضور کی زمانے میں دیکھا جائے تو یہ عمل جو نعتیں ہم پڑھتے ہیں نا دوستو یہ آج کی بات نہیں ہے یہ حضور کے زمانے میں بھی ہوتا تھا اور ایک ہے نعت کا پڑھنا ایک ہے نعت کا سننا اور ایک ہے نعت کا لکھنا ٹھیک باتیں ہیں نا دوستو نعتیں سارے سنتے ہیں میرے بزرگ بھی سن لیتے ہیں سارے سن لیتے ہیں نعت پڑھ بھی لیتے ہیں جنہیں اللہ کریم اپنی نبی کی تعریف کی توفیق دیتا ہے بڑا بڑا نام ہے دنیا میں پاکستان میں لاہور کے بڑے بڑے مشہور نعت خوان بن جاتے ہیں اس سے بھی بڑا کام کیا ہے نعت کا لکھنا نعت کا لکھنا یہ بات اپنی ذہن میں رکھیے گا کہ نعت اس وقت تک لکھی نہیں جاتی جب تک آمنہ کا لال کرم نہ کرے
نظر نہ کرے. ایک چھوٹی سی مثال دے کے میں اپنے بھائی کو بلاتا ہوں. حضرت بلکہ آپ نے ایک بڑا مشہور جملہ سنا ہوگا, بلغ العلا بکمالہ, جن کو آتا ہے پڑھنے, بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. کس نے لکھا ہے؟ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ. کس نے لکھا ہے؟ حضرت شیخ سعدی. آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ نے 3 اشعار لکھ لیے, بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. 3 اشعار لکھے, چوتھا شعر نہ لکھ پائے. بڑی کوشش کی, بڑا زور لگایا, بڑا سوچا, الفاظ نہ ملے. تو پھر جب بے بس ہو گئے تو پھر آمنہ کے لال کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ 3 کلمات لکھ بیٹھا ہوں, 3 جملے لکھ بیٹھا ہوں, کرم فرمائیے, مدد فرمائیے, میرا یہ جملہ مکمل ہو جائے. تو پھر آمنہ کے لال نے کرم فرمایا, دیدار کروایا, زیارت کروائی اور کہا شیخ سعدی لکھ صلو علیہ وآلہ. چوتھا جملہ شیخ سعدی کو جو عطا ہوا یہ آمنہ کے لال کی بارگاہ سے عطا ہوا. کرم ہوتا ہے. شیخ سعدی حسان ابن ثابت کی مثال آپ کے سامنے ہے. حضور خود فرماتے اے حسان آج دل کرتا ہے کچھ سناؤ. پھر وہ کیا منظر ہوگا, آمنہ کا لال بیٹھا ہو, اصحاب رسول تشریف فرما ہو, حسان ابن ثابت آمنہ کے لال کے چہرے کی جانب دیکھ کر کہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یا رسول اللہ میری آنکھ نے آج تک آپ جیسا کوئی حسین نہیں دیکھا. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. یا رسول اللہ آج تک آپ جیسے جمال والے کو کسی ماں نے پیدا کیا ہی نہیں ہے. اور تیسری کیا فرمایا, خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. اور اللہ کریم کے حبیب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو ایسے پیدا کیا ہے کہ جیسے پیدا کرنے کا حق ہے. تو بابا میں سی وقار نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. تو بتائیے چلتا ہے کہ اس زمانے میں بھی اصحاب رسول آج ہم سنتے ہیں ہمارے تصور میں مدینہ ہوتا ہے. نعت پڑھتے ہیں تو کس کا تصور ہوتا ہے؟ مدینے والے کا تصور ہوتا ہے, مدینے شہر کا تصور ہوتا ہے, گنبد خضرا تصور ہوتا ہے. ان کی نعتوں کا پھر عالم کیا ہوگا کہ جن کے سامنے آمنہ کا لال بیٹھا ہو, جن کے سامنے مدینے والا بیٹھا ہو, جن کے سامنے گنبد خضرا والا بیٹھا ہو. اسی آمنہ کے لال کی بارگاہ میں اپنی محبت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے گزارش کر رہا ہوں جناب محترم محمد وسیم صاحب تشریف لاتے ہیں اور آقا کی بارگاہ میں اپنی محبت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو, یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو, یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار
کی نعت لحد میں اتار دو، پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو۔ گر جیتنا ہے عشق میں تو لازمی یہ شرط ہے، کھیلو اگر یہ بازی تو ہر چیز ہار دو، کھیلو اگر یہ بازی تو ہر چیز ہار دو۔ لوکاں مینوں ڈرایا کہ رات قبر دی کالی، لوکاں مینوں ڈرایا کہ رات قبر دی کالی، پر میں سنیا اوتھے اس نے آنا او جندے موڈے کملی کالی، پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو۔ مرنا مرنا ہر کوئی آکھے تے اور ایک دن مرنا، پر جس مرنے وچ سونا راضی اس مرنے تو کی ڈرنا۔ ایک گل رکھنا یاد کہ میرا جس دن ہووے مرنا، سب کچھ کرنا، سب کچھ کر کے میرا منہ روزے ول کرنا، تے منہ روزے ول کر کے میری آنکھیاں بند نہ کرنا۔ شاید میرا سونا آوے میں دیدار حضور دا کرنا، پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو۔ یہ جان بھی ظہوری نبی کے طفیل ہے، یہ جان بھی ظہوری نبی کے طفیل ہے، ارے اس جان کو حضور کا صدقہ اتار دو، اس جان کو حضور کا صدقہ اتار دو، پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو۔ سارے کہیے جی سبحان اللہ، تھوڑا محمد سے بول لیجئے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا، تھوڑا اونچا بولیے سبحان اللہ۔ بڑی محبت سے اور بڑی خوبصورت آواز کے ساتھ آقا کی بارگاہ میں حاضری پیش کر رہے تھے جناب محترم محمد وسیم صاحب، گفتگو کے لیے گزارش کر رہا ہوں بڑی محبت سے، بڑے ادب سے، بڑے احترام سے جناب حضرت علامہ مولانا محمد
سلیم نوری صاحب زندہ مجدوں کی خدمت میں آپ تشریف فرما ہو اور اپنے موازی اثر سے نوازیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بآواز بلند درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدنا ومولانا یا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جد مک دے مک چلی سبحان اللہ سبحان اللہ. اجے مکیاں یار جدائیاں نہیں بیٹھے ہاں بچ اڈیکاں دے. سونے دیا چٹھیاں آئیاں نہیں بیٹھے ہاں بچ اڈیکاں دے. سبحان اللہ. جے دل دے بچ پلیتی ہے دل دے بچ پلیتی ہے جئی نیتی جئی نا نیتی ہے تیریاں لمیاں نمازاں کی کرسن. سبحان اللہ. جے دل دیا یار صفائیاں نہیں بیٹھے ہاں بچ اڈیکاں دے. اور جڑا کام اساں تا زندگی کرنا ہے اور ایک پیغام بالخصوص میرے استاد گرامی قبلہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب
ہمیشہ دیندے سن اس بات کی ترجمانی ہے کہ آمک دی گل مکا لئیے دن بن دے یار سبحان اللہ منا لئیے جگ نال بناؤن دا کی فائدہ سبحان اللہ جے تو سن لال بنایا نہیں بیٹھے ہاں بچ اڈی کاندے سونے دیا چٹھیاں آیا نہیں کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کوئی چھڑ کے سی سنبھال چلیا کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ کوئی ریت گرم تے ٹھل چلیا کوئی بھول گیا مقصد آوڑدا تے کوئی کر کے مقصد حل چلیا ایتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے کوئی اج چلیا کوئی کل سبحان اللہ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ عالیہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد عزیزان گرامی قرآن مجید فرقان حمید دی آیہ مقدسہ تلاوت دا شرف حاصل ہویا اے دیتے میں چند منٹ جناب دے سامنے گوش گزار رہاں گا میری جماعت دے عظیم علماء میرے دائیں بائیں تشریف فرما میں تمام سلام محبت پیش کر دے آیا تعزیت پیش کراں گا اپنے برادر محترم مولانا حافظ القاری خلیل احمد صاحب انہوں نے تعزیت پیش کر رہے ہیں اللہ رب کائنات انہوں نے بھائی جان عبداللطیف صاحب نے اپنے خاص کے بارے رحمت کے اندر جگہ عطا فرمائے آمین قبلہ اللہ رب کائنات جل وعلا حکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا خالق الموت والحیات لیبلوکم فرمایا میں موت دی بھی تخلیق فرمائی ہے اور حیاتی دی بھی تخلیق فرمائی ہے سوال کیتا دیا یا اللہ موت اور حیاتی کو پیدا کیوں کیتا ہی اللہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا ایوکم احسن عملا تاکہ میں دیکھاں کہ تواڈے وچوں اعمال دے اعتبار نال چنگا کیڑا ہے سبحان اللہ بڑی مہربانی اللہ پاک تمہیں سلامت رکھے شاد و آباد رہو تساں یقیناً میرے مزاج کو واقف ہو کافی دفعہ میری حاضری ہو چکی ہے تو میں انشاءاللہ چند منٹ جناب دے سامنے گوش گزار رہاں گا اللہ رب کائنات جتنے لفظ پیش کیتے جان انہاں دا ثواب مرحوم نو اللہ قبر دے اندر عطا فرمائے تو قبلہ سوال کیتا دیا یا اللہ موت حیاتی دی تخلیق کیوں کیتی ہوئی فرمایا ایوکم احسن عملا میں دیکھا تواڈے وچوں اعمال دے اعتبار نال چنگا کیڑا ہے تو قبلہ اللہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا میرے بندے میرے کو ہر وقت میرا فضل مانگ عدل نہ منگی یا اللہ کیوں فرمایا جے میں عدل کرن تے آواں تے نبیاں نوں بھی پوچھ لینا جے فضل کرن تے آواں تے غلطیاں ویکھدا ہی کوئی نہیں سبحان اللہ حدیث پاک سماعت فرماؤ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دو بندیاں نوں حکم ہویا جہنم پہ جان دا فرمایا انہوں جہنم توڑ دے فرشتے لے جا رہے ہیں ایک انہوں نے جا رہے ہیں کبھی سجے ویکھے کبھی اگے ویکھے کبھی پیچھے ویکھے جی میں چور نے مگر وار لگی ہوتی اگے پیچھے ویکھنا رب نے فرمایا بھئی انہوں پوچھو اگے پیچھے کیوں ویکھنا ہے فرشتیاں نے روکیا کہ پوچھ رہا اگے پیچھے کیوں ویکھنا ہے بھئی انہیں آکھیا جی رب دا فرمان ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ سبحان اللہ میری رحمت کو نا امید نہ ہوئی میں اگے اس واسطے ویکھنا کہ پیچھے ویکھنا تے خیال ہوندا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ
علم ہوتا ہے آج جے نگاہ قدرت اٹھ گئی تے تد بھی کام بن جاوے گا جے نگاہ رسول اٹھ گئی تے تد بھی کام بن جاوے گا سبحان اللہ اچھا ہن جے تہاڈی اجازت ہوے تے سلطان العارفین نو پوچھ لئیے سبحان اللہ بڑی مہربانی سارے آکھو سبحان اللہ سبحان اللہ سلطان العارفین فرماندے نے نام تیرا شیر شدابی اتنا تلا سر شائی رام تلا تنا میں ماسا سبحان اللہ ہن گل گتیاں تے سبحان اللہ کوئی پوری ناری وہ پورا تو او دو سمر مرشد گاؤ جب ہو گیا فضل دوسرے بندے میں جایا جا رہا ہے جناب والا توجہ چھڑا جا رہا ہے ہم توجہ سنا توجہ کریا دے جملے پیش کر رہے ہیں جناب والا دوسرے بندے میں جایا جا رہا ہے توجہ چھڑا جا رہا ہے جنہیں جہنم دا بڑا اچھا ہے رب نے فرمایا ہے کو انہوں پوچھا وہ تینوں بڑا اچھا ہے جہنم پہ جان گا فرشتہ نے پوچھا پوچھا کیوں میں بے لیا تینوں بڑا اچھا ہے جہنم پہ جان گا انہیں آکھیا جی چاہ کوئی نہیں سبحان اللہ چاہ کوئی نہیں میں ساری زندگی رب دے آنکھے کوئی نہیں لگے آج تیرے نے فیصلہ کیتا چلو آج لگ جائیے سبحان اللہ آج رب دے آنکھے لگ جائیے اللہ رب کائنات کا دریائے رحمت جوش میں آیا سبحان اللہ میرے رب نے فرمایا انہاں دوماں نوں جنت وچ ٹو سبحان اللہ فرشتے نے عرض کیتا یا اللہ لا تبدیل علی کلمات اللہ تیرے تک کلمے تبدیل نہیں ہوندے اللہ رب کائنات نے فرمایا ٹھیک ہے میرے کلمے تبدیل نہیں ہوندے پر آج میں انہاں دے جرماں نوں نہیں ویکھیا آج انہاں دے گناہاں نوں نہیں ویکھیا میں اپنے فضل نوں ویکھیا سبحان اللہ میں اپنے فضل نوں دیکھ کے عزیزان گرامی رب دا فضل بڑا وسیع ہے اللہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا میرے کو ہر وقت میرا فضل مانگ سبحان اللہ اونچی سبحان اللہ سبحان اللہ میرا فضل مانگ میرے کو عدل نہ منگی میں عدل کرن تے آمد نبیاں نوں بھی پوچھوں سبحان اللہ تو قبلہ توجہ نال سماعت فرماؤ ہر وقت اللہ دا فضل منگنا چاہیے رسول پاک دی تابعداری وچ رہ کے اگر رسول پاک دی نوکری اس دنیا تے رہ کے اسا مل کے کرتے رہ نوکری کرتے کرتے ٹر کے اس دنیا تو میں برملا توڑتے خانے خدا وچ بیٹھ کے ایک ایسا کلامہ جب قیامت والے دن یا قبر مصطفیٰ کریم نے جب ہونے تین سوال ہونے نے علماء موجود نے مر ربو کا تیرا رب کون ہے ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے
علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھیا نبی علیہ السلام بنفس نفیس قبر دے اندر در بدر ہوں گے، اور دوسری روایت میں چاہتا ہے کہ قبر تو لے کے روزہ پاک تک دے جتنے حجابات میں سارے اٹھا دیتے جان گے، حضور دا چہرہ سامنے کیتا جاوے گا، سبحان اللہ، حضور دا چہرہ سامنے کیتا جاوے گا، پوچھا جاوے گا فی حقی حاضر رجل اس شخصیت بارے کی کہنا ہوں سے سبحان اللہ، جیتے پڑھتا ہوئے ناتا جیتے پڑھتا ہوئے نبی تے درود سبحان اللہ، اچھی اچھی سبحان اللہ، جیتے پڑھتا ہوئے نبی تے درود حضور نے کیتی اس دنیا تے رہ کے وفا تواڈے کولوں میرے کولوں جے نہ پہچانیا گیا، خدا نہ خواستہ نہ پہچانیا گیا، اگر وفا کیتی ہوئی سبحان اللہ، قبر میں حضور فرما دیں گے فرشتے اینوں نہ پوچھو، سبحان اللہ، میں نہ پوچھو، میرا یہ دن تعلق کی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، میرا ادھر تعلق کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے شاید فرمایا قیامت والے دن میری قبر پہلے کھلے گی، سبحان اللہ، میری قبر کھلے گی، میں قبر کو باہر آواں گا، رب دی بارگاہ دے اندر سجدہ کراں گا، اپنی امت دی بخشش واسطے دعا منگاں گا۔ سبحان اللہ، یار غور تے کرو، حضور نبی پاک علیہ السلام نے ساڈے واسطے سبحان اللہ، کتنی دعاواں کی دی، ہر جگہ تے امت دی خیر، یا اللہ میری امت دی خیر، یا اللہ میری امت دی خیر ہوئے۔ سبحان اللہ، اسی امتی بن کے کدی خیال کیتا ہے اسا نبی نال وفا کیوں نہیں کرتے؟ قبلہ میں آخر دے اندر ایک پیغام پیش کر رہے ہیں، گزارش کر رہے ہیں، اپنے بچیاں دے تربیت کرو، بچیاں دے سینے وچ عشق مصطفیٰ دی شمع روشن کرو، سبحان اللہ، حضور نال وفا کری اس دنیا تے رہ کے، تو قبلہ قبر دے اندر گل بن جاوے گی۔ سبحان اللہ، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں سجدہ کراں گا، میرا رب فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد، سبحان اللہ، اے محبوب سر اٹھا لو، سبحان اللہ، جی میں آنکھوں دے ہوں میں کر لوں گا۔ سبحان اللہ، اللہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا سونا محبوبہ والا سوف یعطیک ربک فترضی، سونے قیامت والے دن تانوں انعطا کراں گے، انعطا کراں گے، انعطا کراں گے، خوشی راضی ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، ایک شاعر بولے ہمیں آخیا جو آپ دے اسا موڑنا نہیں پئی، جو آپ دے اسا موڑنا نہیں، سبحان اللہ، میرے آنکھوں جو آنکھ دے ایسا موڑنا نہیں پئی، جو آنکھ دے ایسا موڑنا نہیں، جو آنکھ دے رب نے فرمایا سونیا جو آنکھ دے ایسا موڑنا نہیں پئی، ایسا دل محبوب سبحان اللہ، مل کے پڑھیے ایسا دل محبوب توڑنا نہیں بھئی، ایسا دل محبوب۔ سبحان اللہ، حضور فرماندے نے میرا رب فرمائے گا محبوب ارفع رأسک یا محمد، سر سجدے بھی چک لو۔ سبحان اللہ، میرے رب نے چونکہ وعدہ کیتا ہے والا سوف یعطیک ربک فترضی، محبوب تینوں راضی کریں گے۔ علامہ شیخ ایک محقق نے لکھا حضور فرماتے ہیں میں ادو تک راضی نہیں ہونا جدو تک میری ساری امت جنت میں نہ ڈال جائے۔ سبحان اللہ، سب ناز کرنا چاہیے اپنے مقصد تے، تہاڈا تے میرا تعلق اس نبی کریم علیہ السلام پر۔ تو قبلہ مرن والا پیغام دے رہے ہیں تو اور مینوں کہ تہاڈے کول لمحات میں، حسین لمحات میں، ان لمحات میں رہ کے
اللہ رسول کی تابعداری کے اندر زندگی گزار لو مارتے جانا ہے ساڈے ابا و اجداد نہ دے ساڈے اساتذہ ٹر گئے اس دنیا تو قبلہ چنگی گل ہے نبی علیہ السلام دے نال وفا کرتے کرتے ٹر جائیے سبحان اللہ نہ قبر میں چوکھی بنے گی نہ حشر میں چوکھی بنے گی سبحان اللہ میں آخر ایک مکالمہ پیش کر رہا ہوں قیامت والا دن ہوئے گا میرا رب فرمایا تھا سونا راضی ہو جا حضور فرما میرے میں ادھر تک راضی نہیں ہونا جب تک میری ساری امت جنت میں ٹر جائے رب آکھے گا تیتھوں بارے لے جا سبحان اللہ تیتھوں بارے لے جا نال گناہی بارے لے جا سبحان اللہ اجے بھی نہیں تو راضی سجنا گندے مندے سارے لے جا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اجے بھی نہیں تو راضی سجنا گندے مندے سارے لے جا رب فرمائے گا موک کے سونے پھٹے سارے سبحان اللہ اچھا آخری دفعہ نہ اونچی کر کے سبحان اللہ پڑھ جائے سبحان اللہ موک کے سونے پھٹے سارے دوزخ وچوں کٹے سارے سبحان اللہ میں تواڈے چہرے ویکھاں گا کیڑا حساس بساس بیٹھا تے نبی دا ذکر سن کے خوش ہوندا بیٹھا موک کے سونے پھٹے سارے سبحان اللہ موک کے سونے پھٹے سارے دوزخ وچوں کٹے سارے آکھے دا ہن تے خوش ہیں تیرے منہ چھڈے سبحان اللہ رب آکھے گا ہن تے خوش ہیں تیرے منہ چھڈے سارے عزیزان گرامی پنجاب یونیورسٹی ایک پروگرام ہو رہا ہے جس وچ میری 11:30 بجے حاضری ہے تو 11:30 تو اوتے ٹائم ہو گیا ہے اس واسطے میں بڑی معذرت دے نال گزارش کراں گا تمامی احباب نو اللہ رب کائنات میری تہاڈی حاضری شرف ہے جند مک دے چلی اج مکیا یار جدائیاں نہیں بیٹھے ہاں بچ اڈی کاندے بچ قبر نکینا پچھے آ جب دس کیڑے عمل کمائے نہیں آکھاں گا میں ناتا پرداساں آکھاں گا میں ناتا پرداساں کوئی کیتی ہور کمایا نہیں بیٹھے ہاں بچ اڈی کاندے سبحان اللہ ماشاءاللہ 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 بڑی ہی خوبصورت حاضری پیش فرما رہے تھے جناب ماشاءاللہ بڑی خوبصورت حاضری پیش کر رہے تھے حضرت علامہ مولانا محمد سلیم نوری صاحب پروگرام آگے بڑھاتے ہوئے حمد کے لیے اور نعت کے لیے تشریف لاتے ہیں محمد خضر صاحب تشریف لائیں اور چند کلمات حمد اور اس کے بعد نعت رسول مقبول ہوگی اس کے بعد مختصراً گفتگو کے بعد دعا خیر کریں گے صلی اللہ علیہ یا رسول یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ سبحان اللہ
جہانوں کے مالک سبحان اللہ مدد کر میری دو جہانوں کے مالک مصیبت میں نے پکارا ہے تجھ کو مدد کر میری دو جہانوں کے مالک مصیبت میں نے پکارا ہے تجھ کو گناہوں کی دلدل میں پھنس گیا ہوں نکلنے کی راہیں ہوئی برد سارے میری ڈوبتی جا رہی ہے بچا لے اسے تو خدا بند بارے کسی سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے تیرا جب سے خالق سہارا ہے مجھ پر تیرا نام ہے قیوم بھی ہے تجھے نیند آتی نہیں قلبی تو ہی تھامتا ہے زمین آسماں کو ہمارے حکم سے تیری چلتی سبحان اللہ مجھے تھام لے بچا لے اسے تو مجھے تھام لے بچا لے اسے تو بہت دور لگتا کنارہ ہے مجھ کو تیری بندگی تو میری زندگی ہے میری زندگی کا تو حاصل یہی ہے میں سجدے پہ سجدہ کیے جا رہا ہوں یہ گردن میری تیرے در پر جھکی ہے میں سجدے پہ سجدہ کیے جا رہا ہوں یہ گردن میری تیرے در پر جھکی ہے قلم پہ ہردے میں ہر ایک خطا پر قلم پہ ہردے میں ہر ایک خطا پر میں مٹ جاؤں کیسے گوہر ہے تجھ کو تو رازق ہے سب کا جہانوں کے مالک
زمین آسماں میں تیری بادشاہی تو ہی بچتا ہے دنوں کو اجالے کہ راتوں کو دیتا ہے تو ہی سیاہی خوشادر میرا رزق کر دے مالک خوشادر میرا رزق کر دے مالک یہ کہنے کو دل نے ابھرا ہے مجھ کو سبحان اللہ مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی میرے آقا نے عزت بچائی سبحان اللہ کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی میرے آقا نے عزت بچائی فرد اسیا میری مجھ سے لے کر فرد اسیا میری مجھ سے لے کر کالی کملی میں اپنی چھپا سبحان اللہ وہ عطا کرنے والے اور ہم ہی نہیں تلنے والے وہ عطا پر عطا کرنے والے اور ہم ہی نہیں تلنے والے جیسی چوکٹ ہو ویسا بکاری جیسی چوکٹ ہو ویسا بکاری جیسا داتا ہو ویسا سوالی کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی میرے آقا نے عزت بچائی میری عمر رواں بس ٹھہر جائے
اب سفر کی ضرورت نہیں ہے، میری عمر جوان بس ٹھہر جائے، اب سفر کی ضرورت نہیں ہے، ان کے قدموں میں میری زمین ہے، ان کے قدموں میں میری زمین ہے، اور ہاتھوں میں روزے کی جاری، سبحان اللہ کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچائی، میری عمر جوان بس ٹھہر جائے، اب سفر کی ضرورت نہیں ہے، ان کے قدموں میں میری زمین ہے، اور ہاتھوں میں روزے کی جاری، سبحان اللہ میں مدینے سے کیا گیا ہوں، زندگی جیسے مجھے سی گئی ہے، میں مدینے سے کیا گیا ہوں، زندگی جیسے مجھ سی گئی ہے، گھر کے اندر فضا سونی سونی، گھر کے اندر فضا سونی سونی، گھر کے باہر سما خالی خالی، کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچائی، سبحان اللہ یہ تھے جناب خضر صاحب بڑی محبت سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری پیش کر رہے تھے۔ میری خواہش تھی کہ اس مسجد کے جو خطیب ہیں وہ بھی کم از کم اپنی حاضری پیش کریں۔ حسب حکم صرف آخری 2 منٹ کی حاضری آپ کی خدمت میں پیش کر کے ختم بات پڑھیں گے، اس کے بعد دعا خیر کریں گے۔ خدا بزی بتا محدث کے بارے میں، محدث کون ہوتا ہے؟ جو دنیا میں احادیث طیبات، جی اللہ کے نبی کی احادیث کا علم سکھانے والا، لکھنے والا۔
وہ دنیا سے چلے گئے، فوت ہو گئے، کسی خواب میں دیکھا اللہ نے انہیں بڑا مقام دیا ہوگا. تو سوال کرنے والے نے پوچھا جناب اللہ نے آپ کو بڑا مقام دیا ہوا تھا دنیا میں، بڑا محدث تھے، اللہ کے نبی کے فرمودات اور آپ حدیث میں یہ بات کا آپ نے کام کیا، یقیناً میرے مالک نے آپ کو اعلیٰ مقام دیا. اس محدث نے کہا نہیں، اللہ نے مجھے مردوں کی دعا سے بخشا. اس کی دعا سے تھوڑی 2 منٹ کی میں توجہ چاہوں گا. مردوں کی دعا سے. اب آپ سوچیں گے کہ مردوں کی دعا کیسے ہوتی ہے؟ اس اللہ کے ولی کا، اس اللہ کے بندے کا یہ معمول تھا. وہ کہنے لگا، بتایا اس نے کہ جناب دنیا میں میرا معمول تھا کہ میں جب بھی کسی قبرستان سے گزرتا، کہاں سے؟ توجہ ہے، کہاں سے گزرتا؟ قبرستان سے. وہ کہتے میں کھڑا ہو جاتا، ایک دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھتا، 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھتا اور قبرستان والوں کو بخش دیتا. ان کی زندگی کا معمول تھا. سفر میں آتے جاتے کہیں بھی قبرستان آیا رک گیا. وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک ایسے قبرستان سے گزرا کہ جس قبرستان میں ایک بندہ بھی بخشا ہوا نہیں تھا. سارے قبرستان پر اللہ کا عذاب ہو رہا تھا. وہ کہتے ہیں میں نے اپنی روٹین کے مطابق، اپنی روٹین کے مطابق، عادت کے مطابق جو ہے وہ میں کھڑا ہوا، ایک دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھی، ایک دفعہ سورۃ اخلاص پڑھی اور قبرستان والوں کو بخش دیا. میرے مالک نے کرم کیا، میری اس دعا کو قبول کرتے ہوئے ان سارے قبرستان والوں کو بخش دیا. اب جب قبروں پر ان سالہ سال جن میں عذاب ہو رہا تھا، جب میرے مالک کی رحمت کا دروازہ کھلا، جب رحمت چھما چھم برسی، سارے قبرستان والے عرض کرتے ہیں مولا آج کیا ہو گیا؟ اتنے عرصے سے ہمیں عذاب مل رہا تھا، میرے مالک آج تیری رحمت کا دروازہ ہمارے لیے کیسے کھل گیا؟ اللہ کریم نے فرمایا اصل معجزہ یہ ہے کہ میرا ایک بندہ، جسے اللہ کریم یہ کہے کہ میرا بندہ، بات آپ سمجھے نہیں ہے، بات چھوٹی سی ہے، 2 جملے ہیں، 2 حرف ہیں. اس بندے کی کیفیت کا، اس بندے کی فضیلت کا مقام کیا ہوگا جسے اللہ کریم اپنا کہہ دے کہ میرا بندہ، میرا بندہ، میرا بندہ تمہارے پاس سے گزرا ہے اور اس نے کیا کہا ہے؟ تمہارے لیے بخشش کی دعا کی ہے. میں نے دعا قبول کرتے ہوئے تمہارے عذاب کو ختم کر دیا ہے. وہ سارے قبرستان والے عرض کرتے ہیں مولا جس کی دعا سے تو نے ہمیں بخشا ہے، جس کی دعا سے تو نے اپنی رحمت کا دروازہ ہمارے لیے کھولا ہے، مولا ہم سارے دعا کرتے ہیں، مولا تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں مولا تو بھی اس کو بخش دے. مقدس کہتے ہیں کہ میرے مالک نے قبرستان والوں کی دعا سے مجھے بخشا ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے آج ہم بھی قبرستانوں میں جاتے ہیں نا، اپنے عزیز و اقارب، اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں کی دعاؤں کے لیے، بارگاہ میں حاضری کے لیے. یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں. جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، جب حشر کا دن ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، ہم نے اپنے سارے رشتہ داروں سے ملنا ہے. آپ کو پتا ہے قرآن کریم میں کیا آتا ہے کہ جس کو آپ میں ملے گا نا اعمال نامہ، یرجعو الی اہلہ مسرورا، اپنے آل کی جانب، گھر والوں کی جانب کیا ہے؟ ہنستے ہنستے جائے گا. تو آپ نے اپنے بڑوں سے ملنا ہے. آج ان کے بڑے بھائی جناب محترم لطیف صاحب مرحوم مدفون اس دنیا سے چلے گئے، تو یہ آپ ان کے اوپر ہے کہ ان کے لیے کتنی دعائیں کرتے ہیں. اور قیامت والے دن جب آپ کے ظاہر ہے میری ماں جی اس دنیا سے چلے گئے، فاتح گرامی زندہ ہے، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے. سب کے ماں باپ اللہ کے صحت عطا فرمائے. جانا ہے، بتانے کا مقصد کیا ہے؟ ہم نے اپنے بڑوں سے ملنا ہے. دادا چلے گئے، دادی چلی گئی، نانا نانی رشتے دار سارے چلے گئے. ہمارے لیے یہ امتحان چھوڑ گئے کہ ہم ان کے لیے کتنی دعائیں کرتے ہیں، ہم ان کے لیے کتنی کلمات خیر کہہ کر ان کے بخشش کی دعا کرتے ہیں. جتنی زیادہ کریں گے تو قیامت والے دن وہ کتنا خوش ہوں گے.
اگر ماں باپ کے جانے کے بعد اگر تیرے پاس وقت نہیں ہے کہ تو 1 مہینے میں بھی اپنے ماں باپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر فاتحہ پڑھے، تو تجھے سوچنا چاہیے تو کس درجے کا مسلمان ہے، تیرا ایمان کس درجے پر ہے، اور تو کس درجے کی اولاد ہے۔ سوال ہے، سوچنا چاہیے۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ سارا تمام کیا جائے، یہ بھی بات آج کر دو، لازمی نہیں ہے کہ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے۔ ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر وضو کر کے 1 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ لو، 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ لو، مولا میری ماں کو بخش دے، تیرا ثواب پہنچ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب آپ اس ثواب کرتے ہیں، یہ معمولی رسم نہیں ہے، یہ دنیا داری نہیں ہے۔ جب آپ دعا کرتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ جو نورانی فرشتے ہیں، نورانی برتنوں میں آپ کا ایصال ثواب وہ اسے کیا جاتا ہے، اس کو پیش کرتے ہیں۔ اگلی بات میرے آقا فرماتے ہیں اسے بائی نیم بتایا جاتا ہے، فرشتے بتاتے ہیں تیرے بھائی نے، تیری بیٹی نے، تیرے بیٹے نے، تیرے باپ نے، تیرے فلاں رشتہ دار نے، تیرے دوست نے تمہارے لیے یہ کیا بھیجا ہے، تحفہ بھیجا ہے۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو اس کے آس پاس والے ہوتے ہیں ان کے لیے دعا کوئی نہیں ہوتا، میرے آقا فرماتے ہیں وہ رش کرتے ہیں، رش کرتے ہیں، وہ رش کرتے ہیں کہ کاش ہمیں بھی کوئی ایصال ثواب کرنے والا ہوتا۔ اسی وجہ سے علماء یہ فرماتے ہیں کہ جب آپ دعا کریں اپنوں لیے تو ان لوگوں کے لیے بھی دعا کیا کریں کہ مولا جن کے لیے ہاتھ اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، مولا ان کی بھی بخشش کرو، ان کی بھی درجات کو بلند فرما۔ اور یہ ہم جو بیٹھے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے ہم نے کیا کیا، تلاوت کلام کریم، نعت رسول مقبول علامہ صاحب نے بیان کیا، تو یہ کیا ہے، اس سارے کلمات اس مرحوم کے لیے درجات کی بلندی کا باعث ہے۔ اور عقیدت اور محبت سے رشتہ کوئی بھی ہو دوستو، ماں باپ کا ہو، بہن بھائیوں کا ہو، بڑا بھائی باپ کی مانند ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا، بڑا بھائی کیا ہوتا ہے، باپ کے مانند ہوتا ہے۔ یہ الگ بات، ہماری جدید نسل، جدید تعلیم، جدید ماحول، جدید تہذیب متمدن نے رشتوں کا ادب، احترام اور محبت ختم کر دی ہے۔ ورنہ ہم جس علاقے سے بلانگ کرتے ہیں، دیہاتوں سے بلانگ کرتے ہیں، آپ کے برابر بیٹھنا بھی بے ادبی ہے۔